یہ بجٹ موجودہ حکومت کا 5واں بجٹ ہے۔ 5ویں بجٹ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ٹینیور اس موجودہ رجیم نے پاکستان کو رول کیا۔ جناب اسپیکر، جو 9 اپریل کی رات مجھے آج بھی یاد ہے، عامر ڈوگر صاحب بھی موجود ہے، تو میں اس آخری چیئر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا کیونکہ میری کرسی وہ آخری والی کرسی تھی۔ جب تک ہم اس اسمبلی کا حصہ تھے، عمران خان صاحب ادھر وزیر اعظم تھے، تو اس 9 اپریل کی رات ایک سازش کے تحت ایک جھوٹیا بیانیہ بنا کے ہمارے اور تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان کے خلاف ایک سازش ہوئی۔ اور سازش کیوں ہوئی کہ ایک مرد مجاہد، مرد کلندر عمران خان صاحب نے آپ لوگوں کے بیرونی آقاؤں کو ایبسلوٹلی ناٹ بولا، جو ان کے مزاج کو ناگوارا گزرا، اور اس ایبسلوٹلی ناٹ کے نتیجے میں ایک دھمکی آمیز سائفر محصول ہوتا ہے۔ اور سائفر میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان اور اس کی حکومت کو نہ ہٹایا گیا تو آپ کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ایک پی ڈی ایم نامی 13 جماعتی اتحاد بنتا ہے، اور اس پی ڈی ایم کے 13 جماعتی جو اتحاد کے نتیجے میں اس ملک کے اوپر اس رجیم کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ شیم۔ اور اس رجیم کے مسلط ہونے کے بعد پاکستان جو ترقی کے راہ کے اوپر گامزن تھا، ایک بہتر پاکستان بن رہا تھا، جہاں پہ کاروبار، جہاں پہ آپ کی فارن ریمیٹنسز، جہاں پہ آپ کی مہنگائی کنٹرول، جہاں پہ آپ کی پیٹرول کی قیمتیں کم، جہاں پہ آپ کی کووڈ جیسے مشکل حالات میں جب پوری دنیا کولیپس کر گئی، لیکن الحمدللہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف نے ان مشکل حالات میں نہ پاکستان کو چلایا بلکہ پاکستان کو بھی بچایا، اور پاکستان کی مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کو بھی بچایا۔ لیکن عمران خان صاحب کو ہٹانے کے بعد جو پاکستان ترقی کی راہ کے اوپر گامزن تھا، ڈائریکٹلی پاکستان کا وہ ترقی کا جو جہاز تھا وہ کریش کر گیا۔ اور اس کے بعد جس شہباز پیٹ کا دعویٰ کیا گیا تھا، اس شہباز پیٹ کے نتیجے میں پاکستان ہر طرف سے مسائل کے اندر گر گیا۔ اور مجھے یاد ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب شہباز شریف جب ادھر اس اپوزیشن کی چیئر پہ کھڑے تھے تو بڑے وہ اس انداز میں بتا رہے تھے قوم کے سامنے کہ جی 20,000 روپے میں غریب کیسے گزارا کریں گے، 10,000 روپے تو گیس اور بجلی کا بل آ جاتا ہے۔ اور آج پاکستانی قوم کو 8,500 روپے تنخواہ کی جو ہے اس کے آپ صفات بیان کر رہے ہیں کہ 9,000 روپے میں جیسے کمرشل پلازا بن جائے گا، 9,000 روپے میں جیسے غریب عیاشی کرے گا۔ اسپیکر صاحب ایسا نہیں ہے۔ ہمارے دور حکومت میں 152 روپے لیٹر آپ کو مہنگا نظر آ رہا تھا، آج 450 روپے لیٹر، 413 روپے، 473 روپے ڈیزل اور پیٹرول آپ کو مہنگا نظر نہیں آ رہا۔ مہنگائی کی آڑ میں جو تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے خلاف سازش ہوئی، اس کا نقصان کس کو ہوا؟ پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو ہوا۔ اور اس کے بعد غیر قانونی طور پہ
वो काम पाकिस्तान के अंदर हुए जिसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। हमारे कारकुनान को, हमारी क़ियादत को, हमारी ख़वातीन वर्कर्स को, हमारे ओवरसीज को, हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, इन सब को निशाना बनाया गया। और तो और छोड़े, इमरान खान साहब की जोजा बुशरा बीबी साहिबा, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वो एक घरेलू खातून, उनको भी पिछले 2.5-3 सालों से जेल की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी। इमरान खान साहब की गैर सियासी बहनें, जिनके ऊपर अडियाला जेल के सामने कभी पानी फेंका जाता है, कभी उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, और कसूर क्या होता है जनाब स्पीकर कि हमने अपने भाई से मुलाकात करनी है। आपको इमरान खान साहब को कैद करके आपको तसल्ली नहीं हुई कि इमरान खान साहब को पिछले 8 महीने से, जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहता हूं, पिछले 8 महीने से इमरान खान साहब को आइसोलेशन में रखा हुआ है। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में बंद किया हुआ है। कैद तन्हाई में बंद करना तो अब छोड़ दे कि बीमारी की हालत में, जनाब स्पीकर, इमरान खान साहब इस चेयर के ऊपर बैठा हुआ एक वजीर आजम है, वो इस अपोजिशन के बेंचेस में बैठा हुआ एक मेंबर है, 2002 से इस ईवान का मेंबर है, और 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने मुत्तफिक के तौर पे, पंजाबी ने, पश्तून ने, सिंधी ने, बलोची ने मिल के एक लीडर को मुंतखब किया, उसका नाम इमरान खान था। 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने एक खामोश इनकलाब बर्पा किया वोट के जरिए, और आपने उसके ऊपर डाका डाल दिया, उसको फॉर्म 47 के जरिए तब्दील कर दिया। स्पीकर साहब, इमरान खान साहब हमारा लीडर है, शायद आपके लिए वो आपका सियासी मुखालिफ हो, लेकिन क्या उसका हक नहीं बनता कि वो बीमारी की हालत में पड़ा है जेल के अंदर, उसकी आंख जाया कर दी है आप लोगों ने? क्या हक नहीं बनता उसका कि आप उसको उसकी मर्जी की डॉक्टर्स दे? क्या उसका हक नहीं बनता कि उसकी फैमिली जाके उससे मिले? क्या हक नहीं बनता कि उसकी पार्टी जाके उससे मिले? क्या हक नहीं बनता कि इमरान खान साहब से उनके वकला मिले? ये कैसा कैदी है कि उसको, उसके लिए पाकिस्तान की तमाम हकूक मुअत्तल कर दिए हैं। पिछले दिनों मीडिया के ऊपर खबर चलती है 2 दिन पहले कि इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया जा रहा है, फिर खबर चलाई गई कि नहीं, शिफा इंटरनेशनल अस्पताल लाया जा रहा है। हम जब उधर गए, वहां पे इमरान खान साहब नहीं थे। खुदा ना ख्वास्ता आपने उसको आप किधर ले गए? हमें नहीं पता कि वो जेल के अंदर है, क्योंकि उससे किसी की मुलाकात ही नहीं हुई। वो किस हालत में पड़ा हुआ है, उसकी आंख कैसी है, उसकी सेहत कैसी है, ना उसके टेस्ट कराए गए हैं। जनाब स्पीकर, इस मुल्क के अंदर हमने प्लेटलेट्स गिरते भी देखे। यहां पे हमने नवाज शरीफ जब बीमार हुआ, लंदन जाते हुए इलाज के लिए हमने उनको देखा। इमरान खान साहब लंदन नहीं जा रहा, इमरान खान साहब अमेरिका नहीं जा रहा। इमरान खान साहब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, फैमिली की मौजूदगी में, उनकी जाती मुआलिज की मौजूदगी में अगर उनका इलाज होगा तो क्या होगा उससे? क्या पाकिस्तान को नुकसान होगा? लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर साहब, अगर इमरान खान साहब को खुदा ना ख्वास्ता जेल के अंदर कुछ हुआ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन कौम ना आपका पीछा छोड़ेगी, ना इस मौजूदा रजीम का पीछा छोड़ेगी। आपके घरों में घुस घुस के, आपके मोहल्लों में घुस घुस के ये पाकिस्तानी कौम आपका पीछा करेगी। मैं आपको खबरदार कर रहा हूं, अगर इमरान खान साहब को खुदा ना ख्वास्ता कुछ भी होता है जेल के अंदर, आपके पास पावर है, आप रूलिंग दे। मैं पार्लिमानी पार्टी का लीडर हूं, तहरीक इंसाफ का, और एक मैं आपकी इस्लाह के लिए कि आपने मेरा एक नोटिफिकेशन किया है कि ये ग्रुप लीडर है। स्पीकर साहब,
میں گروپ لیڈر نہیں ہوں, یہ عمران خان صاحب کے جانثار بیٹھے ہوئے ہیں سارے جدھر جو تحریک انصاف ہے, یہ کوئی گروپ نہیں ہے, یہ عمران خان صاحب کے ووٹوں سے آئے ہوئے ممبران ہیں, 72 MNA. آپ میں شاہد صاحب اگر ہمیں الیکشن کمیشن لکھ دے گا, پارٹی کا نام لکھ دے گا تو ہم پارٹی کا نام لکھ دیں گے, کیونکہ آپ لوگ اب انڈیپینڈنٹ تصور ہو رہے تو اس لیے گروپ لیڈر لکھا ہے. جناب بات ایک ہی. جناب اسپیکر صاحب, جو سائفر جس کا آپ نے مذاق اڑایا, جس کو پاکستان کے نام نہاد صحافیوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر سائفر حقیقت ہوا تو ہم صحافت چھوڑ دیں گے, اور سائفر جب انٹرنیشنل میڈیا نے لیک کیا, انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جب سائفر آیا, اس کے بعد نہ ان نام نہاد صحافیوں نے استعفیٰ دیا اور نہ دے استعفیٰ, کیونکہ یہ ان کا کیریئر ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جذبات میں آ کے اگر آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں, لیکن کم از کم یہ تو تسلیم کرے کہ جس سائفر کی آفر اس وقت کے اسپیکر نے آپ سب کو بلا کے کہا کہ آئیں دیکھیں, سائفر ایک حقیقت ہے, اور الحمدللہ عمران خان دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سرخرو کیا. جس سائفر کو آپ جھوٹا ثابت کرنے میں لگے ہوئے تھے, وہی سائفر الحمدللہ پھر سچ ثابت ہوا, اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو دوبارہ سرخرو کیا. اسپیکر صاحب, جب سے آپ لوگوں کی یہ حکومت, جس کو پانچ سال ہو چکے ہیں, 5 سال, اگر اس کا میں مختصر آپ کے سامنے رکھوں کہ کاروبار بند, کسی کا کاروبار نہیں چل رہا, سب کا جینا حرام, پورے اس وقت جو عام مڈل کلاس غریب طبقے ہیں, آپ نے ان کی روزمرہ کی 47 چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ نے مہنگی کر دی ہیں, جو ایک عام غریب بندے کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرے گا. آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دے رہے ہیں, لیکن جو 50,000 سے کم آمدنی والے لوگ ہیں, جو محنت مزدوری کرتے ہیں, ان کو آپ نے کیا دیا ہے؟ اور ان کے اوپر تو آپ نے وہ ساری ٹیکسیشن ڈال دی ہے, وہ سارے ٹیکسز لگا دی ہیں, جس سے ان کا وہ کاروبار جو ہے, ان کی زندگی جو ہے وہ افیکٹ ہوگی. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, وہ اکثر ڈپٹی اسپیکر میرے بھاری میں بیٹھے ہوتے تو اس لیے ڈپٹی اسپیکر نکل جاتا ہے. اسپیکر صاحب, میں امن و امان کی بات بھی کرنا چاہوں گا. یہ میڈیا والے ہیں, ان کو اسپیکر صاحب, عمران خان صاحب کا دور ایک سنہرا دور تھا, جدھر مہنگائی کنٹرول تھی, جدھر عام لوگوں کی زندگیاں سکون میں تھی, ادھر پاکستان ایک امن کا گہوارہ تھا. اسپیکر صاحب, آپ خیبر پختونخوا چلے جائیں, آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ آپ نے جو سب سے بہترین جو امن کا دور دیکھا وہ کون سا تھا, تو آپ کو جواب ملے گا کہ وہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا دور تھا. ایک بھی خودکش حملہ, ایک بھی ڈرون, ایک بھی وہاں پہ بلاسٹ الحمدللہ نہیں ہوا. اتنا زبردست کہ جو ٹیررزم کا سفر شروع ہوا تھا خیبر پختونخوا میں, وہ ٹورزم کی طرف چلا گیا. 15 لاکھ سے زیادہ لوگ سالانہ پنجاب سے خیبر پختونخوا کے گلیات اور سوات اور ان ایریا کا وہ وزٹ کرتے تھے. لیکن جب یہ رجیم چینج ہوا, اس کے بعد جب آپ کی پالیسی چینج ہوئی, جب آپ کا پالیسی شفٹ آیا, اس کے نتیجے میں آج خیبر پختونخوا میں دوبارہ دہشت گردی عروج پہ پہنچ چکی ہے. کوئی بھی وہاں پہ اس وقت خیبر پختونخوا میں خود کو محفوظ نہیں کر رہا, باوجود اس کے کہ خیبر پختونخوا نے 32 ارب روپے سے زیادہ وہاں کی پولیس کے اوپر لگائے تاکہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو سکے, تاکہ پولیس جو ہے وہ دہشت گردی کو کنٹرول کر سکے. اسپیکر صاحب, ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے امن کے مسئلے کے اوپر, ہم آپ کو فارمولہ دیں گے جس سے امن آئے گا. جب امن ہوگا خیبر پختونخوا میں دوبارہ ٹورزم ہوگی, وہاں پہ دوبارہ سیاحت ہوگی. اسپیکر صاحب, یہ کوئی لڑائی جھگڑے کی یا ضد کی بات نہیں ہے,
کہ کوئی بھی آ کے اس پہ اڑ جائے کہ جیسے خدا نہ خواستہ ہم اس پاکستان کے خلاف ہیں یا خدا نہ خواستہ ہم اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اسپیکر صاحب یہ ہمارا ملک ہے, ہمارے آبا و اجداد نے اپنے خون پسینے سے پاکستان کو بنایا ہے, اس میں ہمارے آبا و اجداد کا خون شامل ہے. لیکن جب خیبر پختونخوا میں جو جرگہ ہوا جس میں تمام جماعتیں, اس میں آپ کی بھی مسلم لیگ نون کی خیبر پختونخوا کی جماعت کے لوگ وہاں پہ بیٹھے, پاکستان پیپل پارٹی کے لوگ بیٹھے, 17 جماعتوں کے 12 جماعتوں کے لوگوں کو بلایا گیا, 17 جماعتوں کے لوگ آ گئے. اس چھت تلے کچھ فیصلے ہوئے جس میں امن کی بحالی کے لیے وہ اقدامات تھے, لیکن اس کو سبوتاج کیا گیا, اس کو خراب کر دیا گیا. اگر امن کے لیے تمام پولیٹیکل جماعتیں اپنا ویژن دیتی ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ ویژن تو پولیٹیکل لوگ ہی دیتے ہیں, پولیٹیکل لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آگے کیسے چلنا ہے. لیکن بدقسمتی سے آج میرے خیبر پختونخوا میں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ دہشت گردی کے خلاف کاروائی نہ کریں, ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ آپ اگر کوئی دہشت گردی میں ملوث ہے آپ اس کے خلاف ایکشن نہ لیں. لیکن جس چیز سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہ کریں سے کولیٹرل ڈیمیجز ہوتی ہیں. ایک انسان کی قتل پوری انسانیت کی قتل ہے. اسپیکر صاحب اگر بے گناہ بندہ وہاں سے جس کا کوئی قصور نہ ہو اس کے اوپر ڈرون گر جائے اور وہ شہید ہو جائے, مر جائے, وہ کس اپنا لہو تلاش کرے, کس اس کے والدین کس کے پاس جا کے فریاد کرے؟ اسپیکر صاحب اس مسئلے کے اوپر بڑا سیریسلی بیٹھ کے اس مسئلے کا ہمیں حل نکالنا ہوگا. بصورت دیگر ہم ادھر پہنچ جائیں گے کہ شاید اس نقصانی کا پھر تلافی نہ ہو سکے. ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے کہ آپ امن و امان کے مسئلے کے اوپر سیاست سے بالاتر ہو کے, سیاسی جماعتوں سے بالاتر ہو کے پاکستان کے لیے, خیبر پختونخوا کے لیے ہم صوبائی حکومت سے آپ ان کی ریکمنڈیشن لیں. اور اسپیکر صاحب ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اگر ادھر شہباز شریف نے جو بجٹ پیش کیا, کیا انہیں نواز شریف سے مشاورت نہیں کی ہوگی؟ کیا مریم نواز جو چیف منسٹر ہے کیا وہ نواز شریف اور شہباز شریف سے مشاورت نہیں کرے گی؟ کیا سندھ کے چیف منسٹر بلاول بھٹو آصف علی زرداری کے ساتھ مشاورت نہیں کریں گے؟ تو ایک صوبے کے الیکٹڈ چیف منسٹر, اس وقت اگر کوئی الیکٹڈ ہے وہ صرف اور صرف سہیل آفریدی ہیں, باقی جتنے ہیں سارے فارم 47 کے ہیں. لیکن اس کی بھی آپ ملاقات بند کی ہوئی ہیں, ان کو بھی آپ نہیں جانے دے رہے. کیا وہ اب جا کے اپنے لیڈر سے بجٹ کے اوپر مشاورت کرے؟ کیوں؟ کوئی ایک وجہ مجھے بتا دے کہ وہ اس لیے اپنے لیڈر کے ساتھ جا کے مشاورت نہیں کر سکتا. ایک وجہ بتا دے کہ وہ اس لیے عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں مل سکتا. اسپیکر صاحب سیریس لیں, وہاں پہ خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے وہ بھی اپنے موقف کے اوپر ڈٹی ہوئی ہے. آپ کو تو یہ لگے گا کہ وہاں پہ گورنر راج لگ جائے گا, ایمرجنسی لگ جائے گی, لگا تو لوگے, برداشت کیسے کرو گے؟ آپ کو نہیں پتا خیبر پختونخوا کی عوام کا کہ پھر وہ کیسے حساب برابر کرتے ہیں؟ آپ ان کو الاؤ کریں. ہمارے چیف منسٹر کو وزیر اعظم نے کمٹ کیا میٹنگ کے اندر کہ ہاں ملاقات ہم آپ کی کرائیں گے, لیکن ابھی پھر مکر گئے. لیکن ایک ملاقات نہ کرانا, اور وہ بھی اس لیڈر سے جس نے کووڈ میں آپ سے ملک کو بہتر چلایا, جس نے مہنگائی آپ سے زیادہ کنٹرول میں رکھی, جس کی گورننس آپ سے بہتر, جس کی ڈیولپمنٹ آپ سے بہتر, جس نے انٹرنیشنلی پاکستان کو پوری دنیا میں پاکستان کا مقدمہ لڑا, اس لیڈر کے ساتھ جا کے ملنا چاہ رہا ہے تاکہ خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی جو گائیڈنس ہے, ان کا جو ویژن ہے, جو خیبر پختونخوا کی عوام کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمیشہ سے عمران خان صاحب کا ایک ہی ان کے ذہن رہی ہے, ہمیشہ سے ایک ہی ان کی خواہش رہی ہے کہ آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کریں, آپ انسانوں کے اوپر پیسہ لگائیں. تو اس میں کیا ہوگا؟ کوئی وہاں پہ جا کے انہوں نے ایٹم بم کا فارمولا ڈسکس کرنا ہے, آپ نہیں ملنے دے رہے. آپ وزیر اعلیٰ کا کبھی راستہ روکتے ہیں, پھر جا کے ان کے پارلیمنٹیرین کے اوپر آپ ڈنڈے برساتے ہیں, آپ ان کے منسٹر کے ہاتھ توڑتے ہیں, ان کی انگلیاں توڑتے ہیں. یہ آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی اسپیکر صاحب. کل کو جب وقت بدلے گا ہماری جگہ آپ آئیں گے اور ہم ادھر ہوں گے, پھر یہ فریادیں نہ کرنا
کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. آپ خود ہی پریزیڈنٹ، آپ خود ہی ایک بینچ مارک سیٹ کر کے جا رہے ہیں. آپ خود ہی گھروں کی چادر اور چار دیواریوں کی عزت کی پامالیوں کا پریزیڈنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ ایم پی ایس کے اوپر ڈنڈے برسانوں کا پریزیڈنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ ایم این ایس کو روڈوں کے اوپر گھسیٹنے کا پریزیڈنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ جو روایت آپ لوگ ڈال رہے ہیں کہ کل کو آپ کے گلے پڑے گی، میں آپ کو خبرداری کر سکتا ہوں. ہم شاید نہ ہوں اس اسمبلی کے اندر، اور اس اسمبلی کے اندر بیٹھنے کا تو اب دل ہی نہیں کرتا. یہ کیا اسمبلی ہوگی؟ آپ اپنے ممبر سے پوچھ لیں، ان میں سے اگر ایک کو بھی اس بجٹ کا پتہ ہوا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا چھوڑ کے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو بجٹ کی کاپیاں دے دی ہیں اور اس کے بعد یس نوز کا یہاں پہ ووٹنگ ڈال کے چلے جائیں گے. ان کو کیا پتہ کہ اس بجٹ کے اندر آپ بربادی لا رہے ہیں، آپ غریبوں کا جینا حرام کر رہے ہیں، آپ مہنگائی لا رہے ہیں، آپ پیٹرول مہنگا کریں گے مزید، آپ ہر وہ چیز جو غریب بندے کو افیکٹ کرے گی وہ اس کو آپ جا کے وہ دے. اور اسپیکر صاحب ایک اور بس میں ختم بھی کر رہا ہوں. کل میں ایک چیز دیکھ رہا تھا چیئرمین صاحب کہ شہباز شریف کی ٹویٹ کو ٹرمپ نے ریٹویٹ کیا یا فارورڈ، وہ بھی ایک نیا جو ہے فارورڈ کر دیا ہے، اور بڑا جشن منایا جا رہا تھا. لیکن مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا، اور مجھے مریم نواز اور آپ کی قیادت کی وہ تمام تقاریریں یاد آ رہی تھی کہ اسی ٹرمپ کو آپ کی جماعت کی جانب سے ذہنی مریض کہا گیا. اس کا موازنہ، اس کے خلاف تقریریں، اس کے خلاف پوری کمپین ہوئی جب بائیڈن آیا، جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو آپ خوش کر رہے تھے. لیکن اب اگلے ایسا نہ ہو کہ ٹرمپ اس وقت اتنا غیر مقبول ہو گیا ہے امریکہ کے اندر، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ آپ کو ٹرمپ کے خلاف پھر ٹویٹیں کرنے پڑی اور کوئی دوسرے بائیڈن کے یا دوسری پارٹی سے کوئی بندہ آ جائے پھر آپ کو اس کی تعریفیں کرنے پڑی. اتنا نہ بنے غلام، اتنا نہ بنو ان لوگوں کا غلام. عمران خان صاحب نے تو ایبسولوٹلی ناٹ بول کے خود کو آزاد کر دیا، پوری قوم کو آزاد کر دیا. آپ کیوں اس غلامی میں پڑ رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے ساتھ دشمنی کریں. عمران خان صاحب بڑا واضح تھے اس معاملے میں کہ ہم دوستی ساری دنیا کے ساتھ چاہتے ہیں، لیکن غلامی ہم کسی کی قبول نہیں کریں گے. اگر عمران خان غلامی نامنظور کہے گا، اگر عمران خان غلامی قبول نہیں کرے گا تو انشاءاللہ پاکستانی قوم نے بھی تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم کسی کے بھی غلام نہیں بنیں گے، ہم کسی کی بھی غلامی قبول نہیں کریں گے.